صحابہ کرام اللہ کے رسول کے کسی مسئلے پر مشورہ طلب کرنے کے نتیجے میں ان امور پر غور کر کے اپنی رائے پیش کرتے تھے، اور بسا اوقات یہ ہوتا اللہ کے رسول کی رائے کچھ اور ہوتی اور کسی اور صحابی کی رائے اور ہے، کہ مشورے کا مقصد ہی یہ ہے کہ طلب کیا جائے ہر بندے کا زاویہ فکر اپنا ہے، سوچ کا انداز اپنا ہے، قوت استدلال اپنی ہے، اور اس میں اس پہلو کے اس مسئلے کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے اور بہتر صورت کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اہم معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اور آپ جب بھی مشورہ لیتے تو صحابہ اکرام بلا جھجک جو صحیح سمجھتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے، اور صحابہ اکرام اس کو امانت سمجھ کر بولتے تھے کہ یہ مشورہ امانت ہے، اور جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہمیں بتا دینا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے، اور اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ وہ رائے دے دینی چاہیے جس کو وہ بہتر سمجھ رہے، اپنے مفاد کو نہ دیکھے یا کسی اور کی نقصان کے پہلو کو دیکھ کر مشورہ نہ دے، بلکہ اس امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو صحابہ اکرام امین تھے، اس لیے انہوں نے جو اس مشورے میں رائے بہتر سمجھی اللہ کے رسول کو دی ہے۔ جس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے مشورہ لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اور یہ 70 کافر قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو گئے، اب ان قیدیوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے مشورہ دو۔ مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے، اور جناب عمر بن خطاب نے یہ مشورہ دیا اے اللہ کے رسول، آپ مسلمانوں کو ان کے رشتہ دار ان کے ہینڈ اوور کر دیں، جس صحابی کا جو رشتہ دار کافر اس لڑائی میں گرفتار ہوئے، لہٰذا وہ کافر اپنے مسلمان رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، اور آپ حکم دیں کہ ان کافروں کی کہ جو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے میدان بدر میں، اور یہ جنگی قیدی ہیں، ناقابل معافی مجرم ہیں، لہٰذا ان کو وہ مسلمان رشتہ دار اپنے ہاتھ سے تلوار کے ذریعے اس کی گردن اڑا دے اور اس کو قتل کرے، ان کو معافی نہ دی جائے تاکہ آئندہ کبھی یہ جرأت نہ کرے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ کل انہوں نے ہمیں ظلم کرتے ہوئے مکہ سے نکالا ہے، ہماری جائیدادیں اور مکان چھینے، ہمیں وہاں دین میں آزادی نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے بھی ہمیں انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا ہے، اور اللہ کے آگے آزادی سے ہم جھک نہیں سکے، ہم تو اپنا ایمان بچا کر آئے، اور یہ لوگ 1000 کا لشکر لے کر ہم نہتوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، اس لیے اب اگر یہ چڑھ گئے ہمارے ہتھے تو ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ مکہ اور دائیں بائیں کے قبیلوں کو کبھی بھی جرأت نہ ہو نہتے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی۔ تو حضرت عمر کا فیصلہ غیرت پر مبنی تھا اور اسلامی جوش جذبے کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک مخلص مسلمان کی حیثیت سے مشورہ دیا جس میں ان کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے کہا ان کو قتل کیا جائے، باقی آپ کے احسانات ہیں ہم سب پر، لہٰذا آپ کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی آپ کے چچا حضرت عباس اس میں آ گئے یا دیگر کے ہی رشتہ دار ہیں، تو آپ کی وجہ سے ان کو چھوٹ دے دی جائے، باقی جتنے بھی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے جب یہ رائے دی اللہ کے رسول نے سنی، اور صحابہ سے پوچھا تم بتاؤ، کسی نے کہا کہ یہ رائے ہے، کسی نے کہا یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی ہمیشہ عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول مشورہ لیتے یہ فوراً جواب کبھی نہیں دیتے، یہ خاموش رہتے، اللہ کے نبی کے چہرے کو پڑھتے کہ اللہ کے رسول کا مزاج کیا ہے، بس یہ اس مزاج میں ڈوب کر مشورہ دیتے تاکہ میری رائے نبی کی رائے سے ٹکرا نہ جائے۔
تو جب اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق آپ بتاؤ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پہلا موقع ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک موقع دیا جائے کہ پہلی مرتبہ غلطی تو کر بیٹھے اور ہمارے ہتھے بھی چڑھ گئے، اور اگر ہم نے قتل کیا بے شک ہمارے لیے جائز ہوگا، لیکن یہ ایک اچھا پیغام نہیں ہوگا، اور میرا یہ ذہن ہے کہ اگر ان پر احسان کرتے ہوئے ان سے کچھ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور فدیہ ان کے وہ رشتہ دار دیں جو مکہ کے بڑے بڑے جاگیردار اور خاندانوں والے ہیں کہ ہر بندے کے بدلے اتنے پیسے دو تو بندہ لے جاؤ، تو اس طرح ان کو بھی ذلت ہوگی اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر یہ چاہتے تو ہمیں قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، تو احسان ہونے کی وجہ سے آئندہ کم از کم یہ آپ کے سامنے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ ایک اچھا پیغام جائے گا، اور اس حوالے سے بہتر ہوگا کہ ان کو ایک موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے اسلامی قبول کر لیں اور کم از کم آئندہ شرمندگی کی وجہ سے مقابلے میں نہیں آئیں گے کہ ہم تو چند ٹکے دے کر اپنے آپ کو چھڑا کے لائے، اب ہم منہ دکھانے کے بھی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کی رائے سنی اور اس کے بعد آپ نے یہی فیصلہ دیا جو صدیق اکبر کی رائے تھی، اور آپ نے فدیہ لے کر ان لوگوں کو آزاد کیا۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے پوری زندگی جس مجلس میں اللہ کے رسول نے مشورہ مانگا، باقی صحابہ نے جو بھی دیا ہے دلائل اور تحقیق کے ساتھ، لیکن صدیق نے ہمیشہ اللہ کے رسول کے مزاج پہ نظر رکھی ہے کہ اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے، مجھے وہی رائے دینی چاہیے جو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق ہو۔ تحقیق اور گہرائی کیا ہے، عاشق کا کام اس چیز میں پڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر ان لوگوں میں سے تھے